تاجر حضرات متوجہ ہو جائیں، خرید و فروخت کرنے والے احباب کوئی چیز بیچ رہے ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، آج کی گفتگو کو توجہ سے سن لیں۔ اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے خریدنے میں، ہمارے بیچنے میں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو جائے، ہمارے اس سودا کرنے میں، ہمارے اس بیع کرنے میں اگر برکت آ جائے تو عمل میں ذکر کر دیتا ہوں، زندگی کا حصہ بنا لینا، آسمانوں سے برکت کا نزول ہو جائے گا۔ اس تجارت میں، اس خریدنے اور بیچنے میں بڑی اللہ تعالیٰ کی برکتیں آئیں گی۔ وہ عمل کون سا ہے؟ سچائی کو اپنا لیں اور جھوٹ چھوڑ دیں۔ تجارت کرتے ہوئے جو چیز آپ بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، دونوں سچائی پر کھڑے ہوں اور جھوٹ کو بالکل ختم کر دیں، سچی بات کریں۔ دیکھنا پھر اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے آتی ہیں۔ جو بندہ چیز بیچ رہا ہے نا، اس کے اندر جو عیب ہے اس کو واضح کرے، جو اس کے اندر نقص ہے اس کو واضح کر دے کہ بھئی یہ میں چیز بیچنا چاہتا ہوں، اس کے اندر یہ چیزیں کمزور ہیں، اس میں یہ نقص آ چکا ہے، وہ بات واضح کر دے۔ پھر اس میں ریٹ کم لگے، زیادہ لگے، جتنا بھی لگے اس کی قسمت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے، اس کا عیب واضح کر دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تھوڑے پیسوں کے اندر بھی برکت کا نزول فرما دے گا۔ جب آسمانوں سے برکت آئے گی، اللہ کی طرف سے برکت کا اعلان ہو جائے گا، تو چند پیسوں کے اندر ایسی برکت کمال ہو جائے گی، اور اگر ہم عیب چھپاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے تو اس برکت کو ختم کر دیا جائے گا، اس میں برکت کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے یہ بات، اور بات آپ جانتے ہیں کہ کتنی سچی ہوگی۔ پھر حدیث بھی بخاری کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان کہ دو خرید و فروخت کرنے والے، ایک بیچ رہا ہے، ایک خرید رہا ہے، دو ہیں، ان دونوں کو اختیار ہے ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہیں ہوتے نا، سودا اپنا طے کر کے، بیع پکی کر کے، جب تک وہ جدا نہیں ہوتے، الگ الگ نہیں ہوتے، جب تک وہ ایک جگہ پر کھڑے ہیں نا، تو اس وقت تک ان کو اختیار ہے کس چیز کا؟ سودا واپس کرنا چاہتا ہے تو کر دے، بیع پکی نہیں ہوئی نا، کیونکہ جب تک وہ الگ نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بیع پکی نہیں ہے۔ سودا واپس ہو سکتا ہے، خریدا ہوا مال واپس کیا جا سکتا ہے، جب جدا ہو جائیں پھر ان کو، بیچنے والے کو اختیار ہے واپس کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ اگر وہ دونوں سچ بولتے رہے اور جو کچھ ان کے اندر عیب ہے، ان چیزوں کے اندر جو بیچی جا رہی ہیں، خریدی جا رہی ہیں، انہوں نے جب تک اس کو واضح کر دیا، بالکل واضح کر دیا کہ یہ عیب ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، دونوں کی اس تجارت کے اندر، دونوں کی اس خرید و فروخت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے سخت ہیں، بڑی وعید ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا عمل اگلی بات پہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَ، اگر انہوں نے ان کے اندر جو عیب تھے، ان چیزوں کے اندر ان عیوب کو چھپائے رکھا، واضح نہیں کیا، عیب بھی چھپائے رکھا اور جھوٹ بھی بولتے رہے، جھوٹی باتیں کر کے وہ یہ سودا طے کرتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس تجارت میں، ان لوگوں کے اس خرید و فروخت میں برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، برکت مٹا دی جاتی ہے۔ تو میں احباب سے التماس کروں گا اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ ہم تجارت کرتے ہوئے، چیزیں بیچتے ہوئے، خریدتے ہوئے اللہ کے لیے سچائی کو اپنا لیں۔ یقین جانیں وقتی طور پر اس کا ریٹ کم لگے گا، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کتنی آئے گی اس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، بڑی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی۔ سچائی کو اپنائیں۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا موبائل ہے نا، وہ خراب ہو جائے تو فوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو پلازے میں لے چلتے ہیں، کسی دکان پہ فروخت کر دیتے ہیں، کسی بھائی سے بات کر کے اس کو بیچتے ہیں، نکالتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کے اندر فلاں فلاں چیز جو ہے نا اب یہ خرابی سامنے آنے لگی ہے، اس کو بیچ دو۔ موٹر سائیکل ہے، کوئی گاڑی ہے، یقین جانیں آپ جس چیز کو دیکھ لیں، جب وہ اس میں خرابی نظر آئے گی فوری طور پر ہم اس کو نکالنے کا سوچنے لگ جاتے ہیں، اور پھر واضح نہیں کریں گے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، سچی بات نہیں کریں گے۔
جھوٹ بول کر ریٹ زیادہ کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر جھوٹ بول کے وہ چیز فروخت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھنا وہ ظاہری طور پہ زیادہ پیسے مل رہے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر برکت کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کے اندر نحوست آ گئی ہے، اس کے اندر بے برکتی آ گئی ہے، چاہے وہ دیکھنے میں زیادہ ہی پیسے ہیں۔ سچی بات کر کے، عیب کو واضح کر کے تھوڑے پیسے کما لیا کریں، آسمانوں سے جو برکت آتی ہے اس کے حقدار بن جایا کریں۔ انشاءاللہ اسی میں خیر ہے، اسی میں برکتیں ہیں، اور اسی میں اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔